لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العبد الرحمن، وأشد المعاقبين بالشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أزال الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان، أما بعد. قال الله الكريم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. قلوب محمد. السلام علیکم. خدا نے اس مرتبہ دیر اسماعیل مبارک کے رمضان میں توفیق عنایت فرمائی کہ آپ مومنین کے درمیان چلنے لوگوں کے یہاں ضرور سکوں اور آپ کے ساتھ مل کر قرآن کریم کی کچھ آیات بہتر انداز میں سمجھنے کی کوشش کر سکوں. خدا تعالیٰ انشاءاللہ اسماعیل مبارک کے رمضان میں آپ کی ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خدا اسماعیل مبارک کے رمضان کا ہم سب کے لیے سعادت و برکت کا مہینہ قرار دے. خدا اسماعیل مبارک کے رمضان میں ہمیں حقیقی روزہ داروں کو قرار دے. اور علماء نے جیسے بیان کیا کہ اس ماہ مبارک کے رمضان کی جو کمال ہے وہ شب قدر ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ شب قدر کے ادراک اور اس کے حصول کے لیے انسان کو اس کے ابتدائی ایام سے محنت کرنی ہوتی ہے. جتنا انسان کا ہمارے رمضان کرتے ہیں اور اس کے لمحات اچھے گزریں گے اتنا ہی اس کی شب قدر اچھی ہوگی. شب قدر کے ادراک کے لیے اس کے دنوں کا احترام، اس کی ساعت کا احترام، اس کا تمرکز اور اس چیز کے ساتھ آگے بڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس سال کے لیے زندگی عنایت فرمائی. جو لوگ پچھلے سال زندہ تھے اس سال اس دنیا میں نہیں ہیں، خدا تعالیٰ ان سب کے مغفرت فرمائے اور ان کو ہمیں قرآن پر عمل کرنے والے انشاءاللہ قرار دے. قرآن کو بیان کرنے والا، شفاعت کرنے والا قرار دے. درود پڑھیے سب کے محمد. اس سال کے عنوان سے ہم نے جس سورہ کو رکھا وہ سورہ نبا ہے، جو 30ویں پارے کی ابتدا عما یتساءلون، جس پہ ہم اس کو یاد کرتے ہیں 30ویں پارے میں اس کو عما نہیں کہتے ہیں، عما پارہ. اور اس سورہ نبا کے اندر کچھ خصوصیات ہیں، اس کی جو باتیں ہیں اس پر انشاءاللہ ہمارے پاس جو چند دن ہیں اس میں آپ کے سامنے موضوع بیان کریں گے. سورہ نبا مکی سورہ ہے. سورہ معارج کے بعد سورہ نازیات سے پہلے نازل ہوئی. مکی صورتیں زیادہ تر جو بیان کرتی ہیں اس کے اندر جو موضوع ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دو حصوں پر مشتمل ہے. رسول اللہ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ مکے میں گزارا اور ایک حصہ مدینے میں گزارا. اس اعتبار سے چونکہ قرآن کریم 23 سال میں تدریجاً نازل ہوا،
گریجولی رسول اللہ کے بعد اس کی آیات کا نزول ہوا ہے۔ اور ان 23 سالوں میں ظاہر ہے جو سورہ مکے میں نازل ہوئے ان کو مکی کہا جاتا ہے، جو رسول اللہ اور مدینے میں نازل ہوئے ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ مکے میں ابتدائی رسول اللہ کی تبلیغ کے دن تھے، اگر رسول اللہ کی ابتدائی تبلیغ کے دن ہے اس کے اندر رسول اللہ جو تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو وہ ایک الگ موضوع ہے، اور جو مدینے کے اندر آ کے رسول اللہ نے تبلیغ کی تعلیم دی وہ موضوع الگ ہے۔ مکی سورہ جہاں پر بھی آپ سنیں گے اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ جو گفتگو ہے وہ زیادہ تر گفتگو توحید سے متعلق ہے، قیامت سے متعلق ہے اور انسان کی خلقت سے متعلق ہے۔ کیونکہ مکی سورہ رسول اللہ نے اپنی تبلیغ کا آغاز کہاں سے کیا؟ مکے سے کیا۔ حضرت رسول اللہ نے بعثت کا آغاز، اپنی تبلیغ کا آغاز مکے سے کر رہے ہیں، تو جو لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں خدا کی طرف راغب کرنے کا پیغام۔ مدینے کی زندگی چونکہ رسول اللہ نے ایک زندگی گزاری، لوگوں کو پیغام دیا، لوگ اس پیغام کے نتیجے میں مسلمان بنے۔ جب لوگ اسلام پر آئے، اسلام کو تسلیم کیا، تو اب اگلا مرحلہ آیا، وہ آیا معاشرہ سازی کا، معاشرے کو قائم کرنے کا، معاشرے کے اصول، ضوابط، قوانین کو بنانے کا، اس پر عمل کروانے کا۔ لہذا مدنی زندگی کے اندر، مدنی سوروں کے اندر آپ کو زیادہ تر پیغامات اجتماعی حوالے سے ملیں گے، زندگی گزارنے کا سلیقہ، زندگی گزارنے کے طریقہ کار، احکام ملیں گے، نماز سے متعلق، روزے سے متعلق، دیگر احکامات کو مدنی سوروں کے اندر ملیں گے۔ جو مکی سورہ جو کہ ابتدا ہے رسول اللہ کی تبلیغات کا آغاز ہے، اور ابتدا کے اندر جو رسول اللہ بات کریں گے وہ کہاں سے کریں گے، اس کے لیے تھوڑا سا اس ماحول میں چاہیے۔ دیکھیے کہ رسول اللہ کہاں مبعوث ہوئے۔ ایت اللہ جوادی عاملی خدا ان کی حفاظت فرمائے، ایران کے بزرگ علماء میں سے ہیں اور مفسرین میں سے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کو بیان کیا کہ آپ کو قرآن کریم کی آیت سمجھنے کے لیے قرآن کریم کا جو سورہ ہے جس کی وہ آیت ہے اس سورے کا شان نزول سمجھنا ضروری ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے اگر اس سورے میں یہ بات بیان کی تو اس کے پس منظر کیا ہے، شان نزول یعنی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ کوئی نہ کوئی ہر سورہ کسی نہ کسی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ زمین پر خدا نے نازل کی ہے۔ بس رسول اللہ کا اگر سامنا مشرکوں کے ساتھ ہے اور مشرکوں کے ساتھ رسول اللہ کے ڈائلاگز ہو رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، تو اس کا شان نزول کیا ہے؟ مشرکوں کے حوالے سے گفتگو اور مشرکوں کے حوالے سے بات ہوئی۔ یا ایک مشرک جو شان نزول آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا وہ کیا ہے کہ جو ہمارے یہاں آیات ہیں مباہلہ ہیں۔ مباہلہ میں جو ہے وہ فضا ہے۔ نجران کے عیسائی آئے، انہوں نے آنے کے بعد انکار کیا، رسول اللہ کے ساتھ گفتگو رہی، گفتگو میں رسول اللہ نے قائل کرنے کی کوشش کی، دلائل دیے، پیغام دیا، انہوں نے ماننے سے انکار کیا، وہ اپنی بات پہ اڑ گئے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ اڑ گئے، علم آنے کے باوجود یہ حقیقت کو تسلیم کرنے میں تیار نہیں ہے، تو کیا کرو؟ اے حبیب ان سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے اب مرحلہ آ گیا مباہلے کا، مناظرہ ختم۔ مناظرہ یعنی علمی گفتگو۔ مناظرے کے اندر ایک اس طرف والا عالم بیٹھتا ہے، اس طرف والا بیٹھتے ہیں، دو طرف کے لوگ بیٹھتے ہیں، دونوں اپنے اپنے علمی مطالب کو بیان کرتے ہیں، اس کے اندر دلیل دیتے ہیں، عقل کی بات ہوتی ہے، لاجک سے بات ہوتی ہے، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، اس کو مناظرہ کے علمی مباحثہ کے۔ اب مباحثے کا وقت ختم ہو گیا، اب مباہلے کا وقت آ گیا۔ مباہلہ یعنی ٹھیک ہے خدا کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق تم اپنے خاندان میں لوگوں کو لے آؤ، ہم اپنے خاندان میں لوگوں کو لاتے ہیں، کیونکہ تم کہہ رہے ہو کہ اتنی باتیں سننے کے باوجود تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ تم سچے نبی نہیں ہو، یہ تم کہہ رہے ہو نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا تعالیٰ چاہتا ہے جو جھوٹا اس کا فیصلہ ہو جائے۔ جب فیصلہ کرنا خدا تعالیٰ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنی بیٹیوں کو لاؤ، اپنے جو ہے وہ انفسوں کو لاؤ، اپنے نفوس کو لاؤ، اور جو جھوٹا ایک دوسرے پہ لعنت کرو، جو جھوٹا ہوگا خدا اس کو ختم کر دے گا۔ اور اس آیت کو جو آپ پڑھتے ہیں وَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، یہ آیت ایک شان نزول رکھتی۔ کیوں نازل ہوئی یہ آیت؟ اس لیے نازل ہوئی کہ نجران کے عیسائیوں نے علم آنے کے باوجود انکار کیا، اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جوادی آپ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو آیات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو شان نزول کا پتہ ہونا چاہیے
کہ کیوں خداوند عالم نے ان آیات کو نازل کیا، اس فضا کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر اس فضا کو سمجھتے ہوئے آیت کا بہترین ادراک آپ کر سکتے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے سورہ نبا مکی سورہ ہے۔ اب مکے کے اندر کیا ہے، بہت تھوڑا سوچئے۔ مکے کے اندر لوگ بت پرستی کا شکار ہے، بت پرست ہیں لوگ۔ حالانکہ اسی مکے کی تعمیر حضرت ابراہیم نے، اس کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر کی، اور یہ بہت پہلے کعبہ تعمیر ہو چکا۔ کہ کعبہ جب تعمیر ہوا تو کعبہ شروع ہی سے توحید کا مرکز رہا۔ جو آیات میں قرآن کریم کی رسول اللہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تم اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس کعبے کو تعمیر کرو، اس عمارت کو بناؤ، اور اس کے گرد طواف کرنے والے آئیں، خدا کے واحد توحید پرست لوگ آئیں، خدا کی اطاعت اور عبادت کریں۔ کعبے کی بنیادی توحید کی اوپر ہے، اساسی توحید اوپر ہے، یعنی خدا مرکز ہے، محور ہے۔ لیکن ادھر ہی رسول اللہ کے زمانے تک جو فاصلہ آیا، اسی کعبے کے اندر توحید کی اتنی نفی ہوئی، اتنا بت پرستی عام ہوئی کہ جس عمارت کو خدا نے توحید کی نشانی کے طور پہ بنوایا تھا، اسی عمارت کے باہر اور اندر بت لا کے رکھ دیے گئے تھے۔ کتنے بت تھے کعبے کے اندر؟ 360، یعنی تقریباً ہر دن کے اعتبار سے ایک بت موجود ہے۔ کعبے کے باہر، کعبے کے اندر جو بڑے بت تھے وہ کعبے کے اندر، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے بت کعبے کے اطراف میں موجود تھے۔ لہذا کتنا تنزل ہوا کہ جس جگہ پر توحید کی بنیاد یعنی توحید کی طرف لگایا گیا وہ عمارت موجود ہے، لیکن اسی عمارت کے ذریعے سے بت پرستی کا کام کیا جا رہا ہے۔ یہ ماحول، اس ماحول کے اندر رسول اللہ نے اب آ کر لوگوں کو خدا کی طرف بلانا ہے۔ لہذا اب تعلیم طریقہ ہے رسول اللہ کا بلانے کو کیا ہوگا؟ رسول اللہ جب بلائیں گے یا خدا کا کوئی بھی نبی آگے دعوت دے گا تو ابتدائی طور پر اس کو دعوت جو ہے اس کی نہیں دی جائے گی کہ آگے نماز پڑھو، وہ تو ابھی رسول اللہ والے دین پر یہ عمل نہیں کرتا۔ ابتدا میں تو رسول اللہ کو اس کو دوبارہ توحید یاد کروانی ہوگی، توحید کا درس دینا ہوگا، توحید کے ساتھ جو چیزیں انسان کی غفلت کا سبب ہے ان غفلت کی چیزوں کو دور کرنا ہوگا، اور اس کے بعد اپنی نبوت کو اسٹیبلش کرنا ہوگا۔ یہ سارے کام رسول اللہ کے مکے کے اندر موجود ہیں۔ مکے کی زندگی یہ والی زندگی ہے۔ لہذا جو مکی سورہ ہے ان کے اندر آپ موضوعات جب دیکھیں گے کہ مکی سورہ کو خدا تعالیٰ نے گفتگو کی تو زیادہ تر توحید سے متعلق ہے، قیامت سے متعلق ہے، اور جو ہے وہ اس کے اندر نبوت کا اظہار اور انسان کی خلقت کا تذکرہ ہے۔ کیوں خلقت کا تذکرہ؟ اس لیے کہ اب انسان جب منکر ہوا خداوند عالم کا تو اس انسان کو سمجھانے کی ضرورت تھی کہ دیکھو یہ دنیا خود سے وجود میں نہیں ہے، اور تمہارا اپنا وجود گواہ ہے اس بات پر کہ تم حادثے کی پیداوار نہیں، تمہارے لیے ایک سلسلہ ہے۔ وہ سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ ایک ماں اور باپ کا سلسلہ۔ تم ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو، خداوند عالم نے تمہیں ایک ماں اور باپ کے ذریعے سے وجود دیا۔ پھر تم پیدا ہوتے ہی اتنے طاقتور نہیں تھے، تم پیدا ہوئے تو ضعیف تھے، ناتوان تھے، کمزور تھے۔ تمہارے لیے خداوند عالم نے اسباب فراہم کیے کہ تم آہستہ آہستہ اس مرحلے تک پہنچے ہو۔ لہذا انسان کو اس کی خلقت کی طرف متوجہ کیا، اور آگے کی آیات میں آئے گا زیادہ تر جو تذکرہ ہے وہ قیامت کا ہے۔ کیوں قیامت کا تذکرہ؟ چونکہ انسان اگر بے حیائی کی طرف، برائی کی طرف، بے راہ روی کی طرف، انحراف کی طرف چلنا شروع کرتا ہے تو جو سب سے مستحکم چیز اس کو انحراف سے، بے حیائی سے روک سکتی ہے وہ قیامت کا تصور ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ قیامت کا تصور نہ ہو تو پھر ہم میں سے بھی بہت سے افراد کہ جو قیامت کے خوف کی وجہ سے برائی سے بچتے ہیں، ہم میں سے بہت سے افراد کی برائی کو برائی جانتے ہوئے اس سے نہیں بچیں گے۔ قیامت ہی ٹھیک ہے، برائی ہاں ہے، اس کا نتیجہ کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ قیامت کا تصور انسان کو اچھائی کی طرف گامزن کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے کہ جب انسان اس نتیجے پہ فکر، جب اس کے سامنے نتیجہ آتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ ضائع نہیں ہوگا، جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ محفوظ ہوگا۔ مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ،
جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو قیامت میں دیکھے گا، یعنی پائے گا، وہاں موجود ہوگی تو دیکھے گا۔ جس نے ذرہ برابر کی برائی کی ہوگی اس کو وہاں پائے گا۔ یہ تصور جب انسان کے ذہن میں آئے گا، راسخ ہو جائے گا، انسان خود بخود برائی سے بچ جائے گا، کیونکہ کوئی بھی چیز آئے نہیں ہے۔ پہلا سورہ نبا، نبا کہتے ہیں خبر کو، یعنی کوئی بڑی اہم خبر، اور جب اس کے ساتھ آگے عظیم کا لفظ آئے گا تو یہ اور اہم ہو جائے گی۔ اور سورہ نبا مکی سورہ ہے، اور اس کے اندر معاد زندگی کے بعد حیات الفت کی گفتگو ہے۔ یہ سورہ آیت اللہ ناصر مکرم شیرازی صاحب کی جو تفسیر ہے، تفسیر نمونہ، اس کے اندر یہ جملہ لکھا کہ یہ سورہ بیدار کرنے والے سوال سے شروع ہوتا ہے اور ایک عبرتناک جملے پر ختم ہوتا ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ سوال کرنے والا، بیدار کرنے والا جملہ کیا ہے؟ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ آج انشاءاللہ انہی چند آیات کی طرف رہیں گے۔ اور بیدار کرنے والا سوال کیا ہے؟ یہاں میں کیا چیز ہے؟ یعنی عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ میں اس کی طرف بات میں آتا ہوں، پہلے میں سورہ کی فضیلت بیان کروں۔ درود پڑھی محمد اللہ۔ اس سورہ کی فضیلت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس سورہ کو روزانہ باقاعدگی سے تلاوت کرے گا، فما یتساءلون والسورہ آخری پارے کا پہلا، جو بھی اس کی باقاعدگی تلاوت کرے گا اسے 1 سال کے اندر بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ جس کو زیارت کعبہ کا شوق ہے، اس امام صادق کی زبان پر اعتبار کرتے ہوئے اس سورہ کی تلاوت شروع کرے آج سے انشاءاللہ۔ امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ 1 سال کے اندر اس کو کعبے کی زیارت نصیب ہوگی۔ اب آئیے اس کے مطالعے کی طرف۔ عما یتساءلون، اللہ پوچھ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ دو افراد کا گفتگو ہے، اس کے اندر خدا پوچھ رہا ہے، یعنی جو ہے اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جملہ جو ہے وہ سوالیہ جملہ استفہامیہ ہے۔ جیسے ہم بھی 2 لوگوں کو 3 لوگوں کو کھڑا ہوا دیکھیں تو آپس میں باتیں کر سکتے ہیں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپس میں، کیا کہہ رہے ہیں آپس میں۔ بعض دفعہ ہم جاننے کے لیے کرتے ہیں بھائی آپس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ سوال ہوتا ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں، آپ تھوڑا تعجب کی نگاہ سے بات کرتے ہیں، کیا کہہ رہی ہیں، یعنی ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ خداوند عالم کی یہاں کی سورہ کے اندر ابتدا طور پر یہ کہہ رہا ہے عما یتساءلون، یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد خود انتظار نہیں کر رہا خداوند عالم کہ کوئی خدا کو بتائے کہ کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، جواب خدا خود دے رہے ہیں۔ یہ کس کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، یہ تو ایک اہم خبر کے بارے میں جو بہت ہی بڑی خبر ہے اس کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے پھر رہے ہیں، اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ نبا میں نے عرض کیا ایک ایسی خبر کہ جو اہم ہو، جس کے جاننے سے انسان کو فائدہ میسر آئے، جس کو جان کر اس پر عمل کر کے انسان کو فائدہ میسر آئے، اس کو نبا کہتے ہیں۔ ٹھیک، اور جب اس کے ساتھ لفظ عظیم آنے لگ گیا اس کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا کہ یہ کس کے بارے میں آپس میں سوال کر رہے ہیں، یہ ایک بہت اہم بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اب یہ بہت اہم اور بڑی خبر ہے کیا جس کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں؟ الذی هم فیہ مختلفون، یہ اس بڑی اہم خبر کے بارے میں اختلاف کا سوال آپس میں پوچھ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں، جس کے بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے ان کے درمیان۔ خدا کی یہاں چیزیں واضح ہیں، رسول اللہ کا پیغام واضح ہے، ان کے یہاں آپس میں اختلاف رائے ہے، مختلف افکار ہیں، مختلف فکریں ہیں جو ان لوگوں کی موجود ہیں۔ مختلف چیزیں کیا ہیں ان کے بارے میں سوال ہے، خبر عظیم کیا ہے جس کے بارے میں سوال ہے، اس کے کچھ مصادیق کو بیان کیا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ جو بڑی خبر خداوند عالم جس کو قرار دے رہا ہے، کیونکہ خود خبر خدا دے رہا ہے، کس کے بارے میں دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے بڑی خبر کے بارے میں، اہم خبر کے بارے میں۔ خود یہ بڑی خبر کیا ہے، اس کے 4 مصداق بیان ہوئے روایت معصومین کے زمانے۔
اس میں کہا کہ اس کا ایک معنی ہم بڑی خبر کا لے سکتے ہیں، وہ خود قرآن کریم ہے، کیونکہ خود قرآن کریم اس زمانے میں جو نازل ہوا، اس زمانے کے بہت سے لوگ مشرکین، منکرین، کافرین رسول اللہ پر یہی تہمت لگاتے رہے کہ یہ وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی فرشتہ لے کر نازل نہیں ہوتا، یہ اس نے کسی انسان سے سیکھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی انسان سے جا کر سیکھ کر آتے ہیں، ہم سناتے ہیں، جس پر خدا تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ کسی انسان سے سیکھتا ہے تو جاؤ تم اس انسان سے سیکھ کر آنا، اسی طرح کی بات تم بھی کر اگر تمہارے خیال میں کسی انسان کا سکھایا ہو۔ لہذا قرآن اس کا ایک مصداق ہے، اور سورہ اما کے اندر آیا اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، عن النبأ العظیم، یہ ایک بڑی عظیم خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا ایک مصداق قرآن، تفاسیر کے اندر ہے کہ قرآن کے بارے میں کہ بڑی خبر قرآن۔ دوسرا اس کا مصداق بیان کیا گیا کہ اس بڑی خبر سے تعلق یعنی احکام دین کے بارے میں کہ یہ کیسے دین لے کر آیا ہے، یہ کیسے احکام لے کر آیا ہے، یہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے، کہ مثال کے طور پر محرم ہونا محرم بھی کچھ ہوتا ہے، مثال کے طور پر حلال اور حرام بھی کچھ ہوتا ہے، مثال کے طور پر منافع کے اندر بھی ایک جائز منافع اور اس کی حد ہوتی ہے۔ اگر کاروبار کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو تو ایسا نہیں کہ تمہیں کل کا کل اختیار دے دیا گیا ہو، تم 100 روپے کی چیز کو 1000 روپے کا بیچو، نہیں، ایک تربیتی راستہ تمہیں دیا گیا ہے، ایک حد اعتدال دی گئی ہے تاکہ معاشرے کا بیلنس باقی رہے۔ تمہارے پاس چیز ہے، لوگوں کو ضرورت ہے، تم اس چیز کو اتنا بڑھا دو کہ لوگوں کی قوت خرید کم ہو جائے، یا تم ذخیرہ کر کے رکھنا شروع کر دو، یہ کام ہے۔ کافر، منکر، مشرک جو کہ کسی چیز کا فائل نہیں ہے، نتیجے میں کیا ہے، اس کو تعجب ہوتا تھا یہ کیسے ہے، کیا مان ہے۔ لہذا عن النبأ العظیم کا تفسیر نمونہ کے اندر بیان ہوا، ایک مصداق احکام اسلام تھے، ایک اس کا معنی بیان کیا گیا ولایت اور امامت ائمہ علیہ السلام، خصوصاً ولایت اور امامت علی ابی طالب علیہ السلام کو بیان کیا۔ کہ یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اما یتساءلون، یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے پھر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، ایک بڑی عظیم اہم خبر کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، اور اس خبر کے بارے میں خدا کا بیان کر رہے ہیں، الذی هم فیہ مختلفون، اور یہ خبر وہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کے اندر نبا کا مصداق امام علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بڑی خبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد مسلمان معاشرے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ولایت ہے، امامت ہے امام علی علیہ السلام، ولایت ہے امام علی علیہ السلام کی۔ اسی لیے اس ولایت کے اقرار کے لیے، اس کے اعلان کے لیے خداوند عالم نے قرآن کریم میں جو رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا، اس سے زیادہ حکم والا لہجہ کہیں بھی بیان نہیں ہوا۔ یعنی رسول اللہ کو خدا فواد جو ہے وہ محبت کے ساتھ پکار رہا ہے، طٰہٰ، مزمل، مدثر، یہ سارے القاب رسول اللہ کے لیے، لیکن جہاں غدیر کا موقع آ رہا ہے اور جہاں خبر دلوانی، خدا نے وہاں کیا کہا ہے، یا ایھا رسول۔ یہ کیوں کہا یا ایھا رسول؟ یعنی اے رسالت کی ذمہ داری ادا کرنے والے، کہ ہم نے تمہیں رسالت کی ذمہ داری دے کر بھیجا ہے، اپنا کام کرو۔ اس طرح سے یہ لہجہ، یعنی تھوڑا سا لہجے کے اندر آپ دیکھیں حکمی انداز ہے، باقی لوگوں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا رسول اللہ کے بارے میں سے۔ واحد جگہ قرآن کریم میں جہاں حکمیہ انداز ہے وہ یہ ہوتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کام ہے وہ کرو، جو پیغام ہے وہ تمہیں دیا ہے وہ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے کام نہیں کیا، تم نے کوئی کام فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ کچھ نہیں کیا تو میں اپنے معنی میں نہیں سادہ اس میں ترجمہ کروں کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو باقی جو کچھ بھی کیا ہے وہ میری نگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، میں قبول نہیں کرنے والا۔ تم نے نماز کا حکم دیا، نمازیں پڑھوا دی، تم نے روزے رکھوا دیے، تم نے حج کروا دیا، تم نے جہاد کروا دیا، تم نے زکوٰۃ قائم کر دی، سب کر دیا، اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، یہ نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، جو اصل کام تھا پھر وہی نہیں ہوا، اس میں کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس اعتبار سے جو بہترین چیز ہے رسول اللہ کے بعد کیا ہے؟ ولایت۔
لہذا اس معنی میں یہ بات صحیح ہے کہ نبع عظیم، نبع سے متعلق یہ آپس میں سوال کرتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ بڑی عظیم خبر کے بارے میں جو ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ میں نے بیان کیا نبع کا مطلب اہم خبر، جس کا جاننا انسان کے لیے فائدہ مند ہے، جس کو جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا انسان کے فائدے میں ہے، اور جب لفظ عظیم کے ساتھ آیا اس کی اہمیت چند گنا زیادہ بڑھ گئی۔ ایک مصداق اس کا ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور ایک جو اس کا مصداق ہے وہ خود قیامت ہے، جو اس کی آگے کی آیتوں میں آئے گا۔ زیادہ مفسرین نے جو نبع عظیم سے مراد لی ہے وہ قیامت لی ہے۔ مفسرین نے جو کہ اب ساری چیزیں ایک ساتھ میچ کرنی ہوتی ہیں، ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بعد کی آیتوں میں کیا موضوع آ رہا ہے، لہذا جو بعد کی آیتوں کا موضوع ہے اس کی وجہ سے ہم کیا کریں گے، جو معنی لیا جائے گا وہ اس بات کے موضوع سے متعلق لیا جائے گا۔ ایک دوسرا، میں نے شروع میں کیا کہا، یہ سورہ کہاں نازل ہوئی؟ کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں۔ اور امام علی علیہ السلام کی جو ولایت کا اعلان ہے وہ کب ہے؟ مدنی زندگی کے بعد، یعنی معاشرہ قائم ہو چکا، سب کچھ ہو گیا، لہذا امام علی کی جو حکومت کا اعلان اور وصایت کا اعلان ہے وہ حج سے، آخری حج سے واپسی پر ہے مکے کے اندر۔ لیکن اب مکے کا وہ ماحول نہیں ہے، یعنی وہ ابتدائی ماحول مکے کا جو میں نے شروع میں بیان کیا مکی سوروں کی کہ کیا ان کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اب جو رسول اللہ قدیم کے میدان میں آ کے بیان کر رہے ہیں مکے کے پاس، لیکن آیا ماحول وہی ماحول ہے جو مکی صورتوں میں ہوتا تھا؟ نہیں۔ اس وقت رسول اللہ اکیلے ہوتے تھے، سامنے مشرک ہوتے تھے، منکر ہوتے تھے، منافق ہوتے تھے، انکار کرنے والے ہوتے تھے۔ ابھی کیا ماحول ہے جہاں پہ رسول اللہ اعلان ولایت کر رہے ہیں کہ جہاں پورا کا پورا معاشرہ جو ساتھ پڑا ہوا ہے، لاکھوں یا ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، سارے کون ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے موجود ہیں۔ لہذا وہ ماحول تو نہیں ہے۔ لہذا یہاں پر اس سورہ کے اندر جو بیان کیا گیا نبع عظیم، اس سے مراد قیامت ہے، یعنی زیادہ لوگوں نے اس کو بیان کیا، چونکہ قیامت کے بارے میں بھی لوگ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی بیان فرماتے ہیں کہ اصل میں معاد نبع عظیم سے مراد ہے، یہ مکے میں نازل ہوئی اور اس پر ہی زیادہ تر سوالات کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، ابتدا میں نے بیان آپ کے سامنے کی کہ ابتدا جو چیز ہے، جو رسول اللہ کی تبلیغ کی ابتدا یا انبیاء کی جو تبلیغ کی ابتدا ہے، اس میں جب آپ آگے دیکھیں گے انبیاء نے اپنی تعلیم کا آغاز ہی دو چیزوں پر کیا، لا الہ الا اللہ، اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کا چلانے والا، اس کائنات کا نظام چلانے والا سوائے خدا کے کوئی نہیں، ابتدا۔ اور اس کے فوراً بعد جو انبیاء نے متوجہ کیا انسان کو قیامت کی طرف متوجہ کیا، یعنی انبیاء کی تعلیمات کا بنیادی محور یہی تھا، خدا اور اس کے بعد قیامت۔ یعنی قیامت کا کیا مطلب؟ لوگوں کو بیدار کرنا۔ کیوں لوگ بت پرستی میں جا رہے ہیں؟ غفلت کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ کیوں لوگ شرک کی طرف جا رہے ہیں؟ انحراف کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ اور قیامت کی بات، معاد کی بات، دوبارہ زندہ ہونے کی بات انسانوں کو انحراف سے نکالنے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب معاد کی بات کی جا رہی ہے تو آپ ایک پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو، دیکھو تمہارا جینا، تمہارا مرنا فقط اس دنیا سے متعلق نہیں ہے، یہ حیات گزارنے کے بعد اگر تم سمجھتے ہو مر کے ختم ہو جاؤ گے تو ختم نہیں ہو رہے ہو، تمہیں ایک اور عالم میں منتقل ہونا ہے، تم ایک اور جگہ جاؤ گے۔ جیسے اس دنیا میں تم اپنی مرضی سے نہیں ہے، اس دنیا میں آنے نہ آنے کا فیصلہ تمہارا نہیں تھا، اس دنیا میں بھی تمہیں بھیجا گیا ہے، تو جو بھیجنے والا اس دنیا میں ہے وہ تمہیں اس دنیا سے دوسری دنیا میں بھی لے کے جائے گا۔ لہذا اب جب انسان معاد کے اوپر آئے گا، قیامت کے اوپر آئے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا، احتمال کی حد تک ہی سوچے گا۔ جیسے ہم سوچتے تھے کہ بھائی باہر میں فرض کیجئے بہت شدت کی دھوپ پڑ رہی ہو، 45 ڈگری سینٹی گریڈ پہ چلا جائے درجہ حرارت، ہیٹ اسٹروک ہونے کا اندیشہ ہو، اور انسان گھر سے نکلتے ہوئے احتمال دے گا یا نہیں دے گا کہ بھائی اتنی گرمی ہے، ٹی وی بھی بیان کیا جا رہا ہے، خبروں میں بھی آ گیا، اور اتنی شدت کے ساتھ جب سورج چمک رہا ہوگا، احتمال ہے کہ میں باہر جاؤں گا تو خدا نخواستہ ہیٹ اسٹروک نہ ہو جائے۔ نتیجے میں کیا کرے گا انسان؟ احتیاطی تدبیر کے ساتھ آگے بڑھے گا۔
اگر جاننا بہت ضرور ہوگا تو کیا کرے گا؟ احتیاطی تدبیر لے گا۔ احتیاطی تدبیر کیا ہے؟ میڈیکل سائنس بتا رہی ہے، پانی پی کے جاؤ، پانی کی بوتل ساتھ لے کے جاؤ، اپنے ساتھ کوئی گیلا تولیہ رومال کچھ لے کے جاؤ، سر پہ وہ گیلا رومال رکھ لو تاکہ ڈائریکٹ ہیٹ کی جو ہے سورج کی شعاعیں ہمارے سر پہ نہ پڑے۔ احتیاطی تدبیر۔ عقل مند انسان اگر احتمال بھی ہوگا احتیاط کے راستے پر عمل کرے گا۔ معاد انسان کو کم سے کم احتیاط کے راستے پہ ڈالتی ہے، کم سے کم وہ سیدھے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ قیامت کا تصور انسان کو سیدھے راستے پر لے کر آتا ہے۔ آیت اللہ اور وہ بہجت خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے بیان کرتے تھے کہ کون سی شخصیات ہیں جنہوں نے حقائق کو سمجھا تھا، جن کے سامنے حقائق واضح تھے، اور یہ باتیں آپ سب کے سامنے آپ ہمیشہ سنتے چلے ہیں۔ اس کائنات کے اندر حقائق موجود ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ کی صلاحیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وہ کون سی آپ کی صلاحیت ہے جس پہ امام علی نے ہمارے لیے سب کے لیے راستہ رکھا ہے؟ ہم سب اگر امام علی کے ماننے والے ہیں کہ یقیناً ہیں تو پھر ہمارے لیے راستہ بھی وہی ہونا چاہیے۔ آنے والے نے پوچھا امام علی سے کہ اے علی کیا خدا کو کبھی دیکھا ہے؟ امام کا جواب سب کو یاد ہے، ہم اس پہ نعرہ مارتے ہیں بالکل سب کے اندر۔ امام نے کیا جواب دیا تھا؟ جس کو دیکھا نہ ہو اس کی بندگی نہیں کرتا۔ ایسے ہی ہے، اور اس کو کبھی تحلیل تو کریں گے کہا کہ امام علی یہ صرف امام علی کے لیے کیا یہ ہم صرف نعرہ مارے اس کے اوپر نہیں، ہم اس کو سننے کے بعد اس پر عمل بھی کریں۔ امام نے کیا کہا؟ جس کو دیکھا نہ ہو اس کی بندگی نہیں کرتا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کوئی شخص پلٹ کر جائے اسے کیا کہا؟ خبردار، یہ بس تصور کرنا ہے کہ میں نے اس کو اس آنکھوں سے دیکھا۔ کس چیز سے دیکھا؟ میں نے اس کو اس کائنات کی حقیقتوں سے سمجھا ہے۔ اس کائنات کی حقیقت گواہ ہے کہ وہ ہے۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ جس بھی امام حسین کی زمانے میں نے پچھلے سالوں میں بیان کیا، اور یہ ظاہر ہے جب بھی موضوع آئے اس پہ بات نکلی جاتی ہے۔ دعائے عرفہ جس کو آپ سے میں پڑھتے ہیں نوز الشروق، اس کا کیا ٹکڑا ہے؟ کیا ٹکڑا ہے؟ عمیت عین لا ترا، اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ پاتی۔ امام حسین اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ پاتی، یعنی اس کائنات کے اندر میں نہیں ہوں، میرا تو ایک جو ہے وہ فرضی وجود ہے، حقیقی وجود کس کا ہے؟ خدا تعالیٰ کا ہے۔ ہمیں اصل میں سفر یہی کرنا تھا، ہمیں اپنے فرضی وجود سے خدا مند عالم کے حقیقی وجود تک پہنچنا ہے۔ یہی انسان کا سفر ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کا ترجمہ یہی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ اللہ کی طرف سے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ہمیں اسی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ یعنی جس طرح ایک قطرہ دریا پانی، بارش کا پانی، نہر کا پانی، دریا کا پانی بہتا ہے، راستے بناتا ہے، بناتے 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 آخر کار کہاں گرتا ہے؟ سمندر میں آ کے گرتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ یعنی ہم آئے ہیں، ہمارا سفر جاری ہے، إِلَيْهِ راجعون ایک وقت آئے گا کہ ہم فنا ہو جائیں گے اس کے اندر۔ آئمہ علیہ السلام نے اس چیز کو حقیقت تمہارے سامنے رکھا۔ آقا بہجت معروف کے تذکرے سے بات وہاں نکل گئی کہ راستہ موجود ہے۔ آقا بہجت کیا فرماتے تھے؟ کہتے تھے کہ میں نہیں کہتا کہ قیامت کے اوپر انسان کا یقین ہو، کہتے نہیں، اگر انسان قیامت کے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے قرآن کریم میں، ائمہ علیہ السلام کی روایت میں، اس طرح کی قیامت کا انسان اگر گمان بھی کرے، گمان یقین سے بہت نیچے کا مرحلہ ہے، یقین 100% ہے، گمان 50% پہ لے جائیں، 50% ہے، 50% نہیں۔ جیسے آج کے روزے کے بارے میں بعض لوگوں کا ذہن میں انکار رہا کہ بھئی ممکن ہے روزہ ہوگا، ممکن ہے نہ ہو، جس کے لیے شواہد مکمل نہیں تھے، شہادتیں اس کے لیے اعتبار کے قابل نہیں تھی، اس کے لیے پہلے دن کا روزہ نہیں تھا، لیکن اس نے پھر بھی گمان رکھا کہ کیا پتا بعد میں شہادت آ جائے، لہذا کسی نے روزہ رکھا، کسی نے معافی ذمہ کی نیت سے رکھا، کسی نے واجب کی نیت سے رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ گمان تھا کہ ہو تو سکتا ہے نا، 29 دن تو گزر گئے، ممکن ہے کہ کل کسی وقت خبر آ جائے کہ روزہ دار شہادت مل گئی، ایسا ہی ہوا۔ آج کے سامنے آپ کے ہاتھ چاند چمکا آسمان پر، واضح ہوگا یا کہ کون سا چاند تھا؟ دوسری تاریخ کا چاند تھا، ٹھیک؟ اگر گمان، آیت اللہ بہجت نے کیا کہا کہ اگر گمان بھی کرو جن چیزوں سے بیان کیا گیا قیامت کا اور جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، تو یہ قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق معاد قیامت کا گمان بھی اس بات کے لیے کافی ہے کہ انسان ہنسنا چھوڑ دے۔ آیت اللہ بہجت کی بات، گمان بھی کافی ہے، یقین نہیں، گمان کافی ہے کہ یہ ہوگا۔ پھر بیان کیا جا رہا ہے، مثلا قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھے گا۔
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اس کو قیامت کے دن اپنی آنکھوں کے سامنے پائے گا۔ اب جب آنکھوں کے سامنے پائے گا تو خود بخود ذہن میں یہ آ جائے گا کہ وہ انکار نہیں کر پائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، ابھی ایران میں گزشتہ کچھ دنوں پہلے واقعات پیش آئے۔ ماہسہ امینی نام کی ایک لڑکی، وہ ایک پولیس اسٹیشن میں اس کو اٹیک ہوا، ذہنی طور پر گری، مر گئی، پوری دنیا میں پہنچا آ گیا۔ ایران کے خلاف ٹھیک ٹھاک سازشیں تھیں، پہلے سے پلان تھا، ساری چیزیں تھیں، اور پورے ایران کو کوشش کی گئی کہ ختم کیا جائے، اس کے نظام کو جو ہے وہ لپیٹا جائے۔ جو کچھ ہو آپ کے سامنے، قتل و غارت ہوا، روڈوں پہ لوگ مارے گئے، فائرنگز ہوئی، دھماکے ہوئے، بہت سے لوگ مارے، ٹھیک ہو گئے۔ اس کے اندر جو لوگ تھے جو انوالو ہوئے، ہم لوگوں کے اندر موب کریٹ کرنے کے اندر، اس کے بعد اس موب کے اندر چاقوں سے لوگوں کو مارا گیا، گولیوں سے مارا گیا، ایران کی انٹیلیجنس نے کیا کام کیا؟ صبر سے کام لیا کہ واقعات ہوتے رہے، جہاں جہاں کنٹرول کر سکتے تھے کرتے رہے، اور اس کے بعد تحمل سے کام لیا۔ ان چیزوں کی جو ہے وہ باقاعدہ مانیٹرنگ کرتے رہے، اور انہوں نے ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی ڈرون ٹیکنالوجی کو استعمال کیا۔ ڈرون سے موویز بناتے رہے، کیپچر کرتے رہے علاقوں کی چیزوں کو، جب ساری چیزوں کو، تو اترنا مشکل تھا۔ اس وقت ایسا ماحول بن چکا تھا کہ اگر پولیس والے سامنے آتے تو انہیں مار دیا جاتا۔ اس طرح کا بہت ہی زیادہ شدت والا مرحلہ ابھی گزر گئے، خلاصہ کر کے بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ معاملات بیٹھنا شروع ہوئے، ان کی گرفت مضبوط ہونا شروع ہوئی، اور ان کی انٹیلیجنس نے، پولیس کے اداروں نے اپنی گرفت کو مضبوط کیا، اور مرحلہ وہاں تک پہنچا کہ محاکمے تک لوگ آنا شروع ہوئے۔ اب جو لوگ آئے، جنہوں نے وہاں شرکت کی، موب کو اکٹھا کیا، لوگوں کو بہکایا، لوگوں کو جو ہے پھنسلایا، اپنے ساتھ اسلحہ لے کر آئے، چاقو لے کر آئے، مارا، انہوں نے ڈرون سے تمام چیزوں کو کیپچر کیا، موویز بنی، پکچرز بنی ہوئی تھی۔ میں نے خود ایک ڈاکومنٹری دیکھی، اس کو صرف بیان کر رہا ہوں قرآن کی آیت کو آپ کے سامنے واضح کرنے کے لیے، تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں کہ قرآن کیا رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ کورٹ ہے، عدالت ہے، جج بیٹھا ہوا ہے، اور سامنے کٹہرے میں ایک ملزم کو لا کے کھڑا کیا، اس کے اوپر چارج لگایا گیا، اور کہا گیا کہ تم نے ان واقعات کے اندر فلاں جگہ پر موب کریٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اور وہاں تم نے فلاں کام انجام دیے، بتاؤ یہ ایسا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں، میں تو معصوم سا آدمی ہوں، میں تو گزر رہا تھا، مجھے تو گزرتے ہوئے پکڑ لیا، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ پولیس کے ہاتھوں میں آ گیا، کہا اچھا ٹھیک۔ وہیں سامنے ایک اسکرین لگی ہوئی تھی، ایک بڑی سی اسکرین لگائی ہوئی تھی انہوں نے، اور اس کے بعد اس اسکرین کے اوپر ویڈیو چلا دی۔ اب یہ جو ملزم کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے بھی، لوگوں کے سامنے بھی، اور جج کے سامنے بھی اسکرین چل رہی ہے، اور جو ریئل پکچر ہے وہ کیپچر ہو چکی ہے، وہ وہاں چل رہی ہے۔ اب انہوں نے جیسے بھی اس کو کیپچر کیا، ڈرون سے کیا، کچھ اپنے انٹیلیجنس کے افراد کے ذریعے سے کیا جو لوگوں کے درمیان تھے۔ یہ شخص باقاعدہ اپنے ہاتھوں میں اسلحہ اٹھا کے مارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے سامنے مووی چل گئی، مووی چلا دی گئی، اس کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ تم ہی ہو؟ اس نے کہا کہ انکار کی گنجائش ہی باقی نہیں، یہ الفاظ ہے، انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ اس کا جو وکیل تھا، وکیل مدافع جو کہلاتا ہے، اس کا دفاع کرنے والا وکیل، اس سے پوچھا گیا اپنے اس جو ہے وہ تم مثلا جو ملزم ہے تمہارا جو ہوا ہے اس کی کرو گے، وکالت کرو گے، کچھ کہنا چاہو گے؟ اس کے الفاظ یہ تھے، کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، اور کس بیس پہ بات کروں؟ سامنے چیز موجود ہے، یہ مووی چل رہی ہے، اس کے اندر یہ شخص خود ہے، خود مارنے میں نظر آ رہا ہے، مرنے والا نظر آ رہا ہے، انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا نتیجہ کیا ہوا؟ خود کا خود معاملہ ختم ہوا، اس کا فیصلہ ہوا۔ خدا نے یہ کہا جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے اپنی آنکھوں کے سامنے پائے گا، انکار نہیں کر پائے گا۔ ذرہ برابر اچھائی کرے گا اسے آنکھوں کے سامنے پائے گا، برائی نہیں کر پائے گا۔ یاد رکھنا، بچوں سے کہہ رہا ہوں، خصوصاً بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ خدا بند عالم کی جو مووی کیمراز ہیں وہ بہت ہائی ریزولوشن ہیں، اس کے پکسلز بہت زیادہ ہیں، باہر سے نہیں ہے، اربوں سال سے اس کائنات کو کیپچر کر رہا ہے۔ یہ تو دنیا کا ٹیکنالوجی تو آج کا نہیں ہے، ڈرون ٹیکنالوجی تو آج ہم نے اوڈی اس نے بنا لیا، اس کے تو پکسلز بھی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ خدا بند عالم کا جو مووی کیمرا ہے اس کے پکسلز بہت اچھے ہیں، اس کی میموری ڈیلیٹ نہیں ہوتی ہے، ڈیلیٹ نہیں ہوتی، ہمیشہ کے لیے چیز محفوظ ہوتی ہے۔ لینا قیامت کے دن چیز سامنے ہے۔
انسان کو قیامت اگر اس کا صحیح تصور بیٹھ گیا ذہن میں تو یہ صحیح تصور انسان کو سیدھے راستے پر رکھتا ہے. مایوس کرتا ہے؟ نہیں مایوس نہیں کرتا. اتفاق سے اگر انسان معاد کو قیامت کو صحیح سے سمجھ لے تو اس انسان کی زندگی انتہائی اچھی گزرتی ہے، انتہائی اچھی گزرتی ہے. آپ کو شاید تعجب ہو یہ بات لیکن میں اس کو بھی بیان کروں تو آپ کے سامنے کیسے ہوگا یہ کہ معاد پر قیامت پر اعتقاد انسان کی زندگی کو خوشگوار بناتا ہے. ہاں خوشگوار بناتا ہے. انسان کی زندگی کو اچھا بناتا ہے. ہاں اچھا بناتا ہے. بااخلاق بناتا ہے. بااخلاق بناتا ہے. اس کی ایک مثال ہے. اگر مجھے معاد کے اوپر اعتبار ہے کہ ہاں ایک وقت آئے گا میں اس دنیا سے جاؤں گا، جانے کے بعد فنا نہیں ہوگا، مروں گا، یعنی بدن مر جائے گا لیکن میں موجود رہوں گا، منتقل ہوگا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے میں عالم ذر سے عالم مادہ میں منتقل ہو کے ماں کے شکم میں آیا. ایک انتقال وہ تھا عالم ذر سے عالم مادہ میں آیا، ماں کے شکم میں آیا. اس کے بعد ماں کی شکم سے منتقل ہوا یعنی انتقال ہوا میرا، پچھلے مرحلے سے انتقال ہوا میرا اگلے مرحلے میں حیات ہوئی. ایسا ہی میرا انتقال ماں کی شکم میں ہوا، کہاں منتقل ہوا؟ دنیا میں منتقل ہو گیا، وسیع جگہ پر آ گیا. یہاں سے انتقال کرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ اس سے زیادہ وسیع جگہ پہ چلا جاؤں. اب جب میرا یہ اعتقاد ہے کہ ہاں ایسا ہوگا، اس کے بعد قرآن کی آیت میں جو اچھا کیا ہوگا اسے پاؤ گے. میں برائی کی طرف ابھی چاہیے دے رہا، برائی اپنی جگہ سے چھوڑ دیتا ہوں. جو اچھا کیا اسے پاؤ گے. اب میں جو اچھا کر رہا ہوں میری اچھائی کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ مثال کے طور پر میں اپنے گھر میں ہوں، میں عنوان باپ اپنی اولاد کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤں گا. اولاد میں خدا کیا کر رہے ہیں؟ جس نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہوگی اس کو وہاں پر پائے گا. ایک فقط پائے گا نہیں، اس سے زیادہ خوبصورتی قرآن دکھا دے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آ جائے گا ہم اس کو اس کی 10 گنا برابر اجر عطا کر دیں گے. میں یہاں پر اب ایک انسان کو 10 روپے صدقے کے دوں گا جو ضرورت مند ہے، واقعی ضرورت مند ہے. نتیجے میں خداوند تعالیٰ قیامت کے دن مجھے کتنے کا اجر عطا کرے گا؟ 100 روپے کا اجر عطا کرے گا. ایسے ہی ٹھیک یہ انسان کی زندگی اچھی بنے گی کیونکہ انسان حقیقت میں منفعت پرست ہے. میں اور آپ جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہم سب منفعت پرست ہیں، اور منفعت پرستی بذات خود بری چیز نہیں ہے. منفعت کس کو کہتے ہیں؟ فائدے کو. کیا خداوند عالم انسان کو فائدے کے لیے خلق کر رہے ہیں نقصان کے لیے؟ جواب کیا ہے اس کا؟ فائدے کے لیے. خدا نقصان کا بتا رہا ہے اور بتانے کے بعد جو ہے نجات کا راستہ یا منفعت کا راستہ دکھا رہا ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اصل کی قسم سب گھاٹے میں ہو. باقی سب کو چھوڑ دیں. ابھی سورہ عصر کی اس آیت کو فقط مسجد مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر لے لیجیے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. عصر کی قسم. آج پہلی رمضان کی اس رات میں مسجد مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے جتنے مومنین ہیں جو لوگ ہیں سب گھاٹے میں. پریشان ہونا چاہیے. خدا ہے تو قسم کھا کے کہہ رہا ہے یہاں آنے والا ہر انسان گھاٹے میں. خدا کا یاد رکھے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. ہاں اس گھاٹے سے بچنے والا ایک گروہ ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اس ایمان کے ظاہر نیک عمل انجام دیا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے. اس حق کی تلقین کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میرا پہلے والا ہے، میرا پڑوسی. نہیں، جو حق ہے وہ جو سچ ہے وہ سچ ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ راستہ کٹھن ہوتا ہے لہٰذا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. نقصان ہے لیکن اس نقصان سے بچانے کے لیے خدا نے کیا بیان کیا؟ ایمان عمل صالح. خدا نے راستہ دکھایا. اگر خدا نے نقصان میں چھوڑنا ہوتا خدا راستہ نہیں دکھاتا. خدا بتا رہا ہے تمہارا نقصان ہونے والا ہے، بچ جاؤ، یہ راستہ تمہیں دے رہا ہوں. خدا نے ہمیں اور آپ کو فائدے کے لیے خلق کیا. جنت انسان کا فائدہ ہے یا نقصان؟ فائدہ ہے. خدا نے مجھے اور آپ کو جنت کے لیے خلق کیا ہے یا جہنم کے لیے؟ خدا نے مجھے اور آپ کو جنت کے لیے خلق کیا. جہنم میرے اور آپ کے اپنے نتیجے، اپنی سوچ کا نتیجہ ہے، اپنے عمل کا نتیجہ ہے. لہذا ہر انسان منفعت پرست ہے. یہ منفعت پرستی ایک جائز حد میں بالکل صحیح ہے. انسان حب ذات رکھتا ہے تو ترقی کرتا ہے. حب نفس رکھنا جو ہے وہ برا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ حب نفس ہمیشہ بری چیز ہو، نہیں. حب نفس رکھوں گا تو اچھائی پر عمل کروں گا. اس کی مثال لے لیجیے. مثالیں لیتے چلے تاکہ ذہن کلیئر رہے. بس ہم نے اگر سنا ہے کہ حب النفس
راس کل خطیہ حب الدنیا راس کل خطیہ، حب نفس جو ہے وہ برائیوں کی جڑ ہے، یہ صحیح ہے، لیکن کون سا نفس، کون سی خواہش، کون سی محبت نفس کی جو جائز اور ناجائز کی تقسیم کو ختم کر دے؟ میں اسی حب نفس کے نتیجے میں تو امام علی والا ہوں، اگر حب نفس نہ ہوتا تو امام علی والا کیوں ہوتا؟ مجھے اپنا نفس عزیز ہے، اس لیے میں امام علی کے پیچھے چلتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس نفس میں خدا بند عالم نے کرامت عطا کی ہے، اس نفس کی کرامت کا تقاضا یہ ہے کہ بعد رسول اس کی پیروی کرو جو رسول کی طرح کا ہو۔ حب نفس کا تقاضا ہے۔ میں اپنے نفس سے محبت رکھتا ہوں، میں اس کو آلودہ نہیں ہونے دینا چاہتا، میں اس کو جہنم میں جہنم کے کڑوں میں نہیں جانے دینا چاہتا، اس لیے میں بعد رسول کا راستہ اپنایا گیا ہوں، وہ راستہ ہے جو جنت کا راستہ ہے۔ اس لیے بعد رسول نے راستہ جو اپنایا وہ راستہ ہے جو سیدہ شواب اہل جنت کا راستہ ہے، حب نفس ہے۔ حب نفس کی وجہ سے ایک انسان جب کسی محفل میں بیٹھے گا اور وہاں غیبت ہو رہی ہوگی تو اس انسان وہاں سے باہر نکلے گا، نہیں بھائی مجھے اپنے نفس کو آلودہ نہیں کرنا۔ یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ یہ ابھی قرآن کے مطابق اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ کے کھا رہے ہیں۔ میں اس مکروہ کام میں شامل نہیں ہو سکتا، میں اپنے نفس کو آلودہ نہیں کر سکتا، حب نفس بچا کر باہر نکل رہے ہیں۔ اس اعتبار سے حب نفس اہم ہے، ضروری ہے۔ لہذا قیامت کی جو سوچ ہے، جو بات ہے، وہ انسان کو حقیقت تک لے کے جاتی ہے، اعتدال کی طرف لے کر جاتی ہے۔ درود پڑھیں محمد والا۔ لہذا اس کے اندر بیان کیا گیا کہ اما یتساءلون، یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ عن النبع العظیم، اس بڑی عظیم خبر کے بارے میں کہ جس کے بارے میں جاننا ان کے فائدے میں بھی اور بڑی عظیم خبر ہے، اور الذی هم فیہ مختلفون، اس کے اندر یہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ جو اختلاف ہے قیامت کے حوالے سے، چند بات جتنا ہمارے پاس وقت بچا اس کو بیان کر دیں، آیاتوں کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الذی هم فیہ مختلفون، کہ اس کے اندر یہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اختلاف قیامت کے بارے میں مختلف چیزوں کے اندر تھا۔ بعض لوگ سرے سے ہی قیامت کے منکر تھے، جو دنیا کی زندگی ہے بس وہی ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں، جیسے کہ وہ مشہور آیت قرآن کی کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، ہڈی کو اٹھا کر، سورہ یاسین میں بھی آپ نے پڑھا، ہڈی کو اٹھا کر دکھا کر رسول اللہ کو کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، اے محمد تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ من یحیی العظام، اس ہڈی کو دوبارہ کون اٹھائے گا، کون حیات دے گا؟ وہی رمیم، جبکہ یہ خاک میں تبدیل ہو چکی، یہ تو آرڈر بن چکی، یہ تو مل گئی خاک کے اندر۔ خدا نے جواب کیا دیا؟ قل، تحریر میں سے کہیے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس ہڈی کو جس کو اٹھا کے تم تعجب کر رہے ہو کہ اس کا کچھ حصہ جھڑا ہوا ہے، کچھ حصہ موجود ہے، یہ ہڈی پوری بھی نہیں ہے تو خاک میں مل گئی، کون اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا، جس نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل شیء، آگے کیا ہے؟ علیم ہے کہ قدیر ہے؟ علیم کیوں ہے؟ قدیر کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ کام قدرت سے تعلق رکھتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر ہونا چاہیے۔ تم طاقت کا سوال کرو کون اٹھائے گا تو خدا کو کہنا چاہیے وہ قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ یہاں پر طاقت کی بات نہیں ہے، یہاں علم کی بات ہے۔ کیوں علم کی بات ہے؟ چونکہ وہ فارمولے کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ بھائی ہڈی کون اٹھائے گا؟ خدا کہہ رہا ہے جس کے ہاتھ میں اس کو پہلی مرتبہ بنانے کا فارمولہ تھا، اسی کے ہاتھ میں اس کو اٹھانے کا فارمولہ ہے، وہ جانتا ہے، ہر شے کو جانتے ہیں۔ لہذا اختلاف یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ہم زندگی کے اندر جو کچھ ہے یہیں پہ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن بعید ہے کہ ایسا مستحیل، اس کو ہماری اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں کہا گیا مستحیل، یعنی پتہ نہیں ہے نہیں ہے، ہم تذبذب کا شکار ہیں، شاید ہو شاید نہ ہو۔ بعض لوگ کہتے تھے نہیں ہے تو، لیکن بہت دور کی بات ہے، ابھی چھوڑو ان باتوں کو، جیسے ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں اب تو الحمدللہ ماحول بہت اچھا ہو گیا ہے، لیکن ہمارا جو تھوڑا سا ٹائم گزرا بچپن اور جوانی کا، ہماری جوانی کے اندر تک جو اگر جوان دین کی طرف آتا تھا تو معمولاً اسے کہتے تھے بھائی کن چکروں میں پڑا گئے، ابھی چھوڑو کی زندگی پڑی ہے۔ اگر جوان بچی پردہ کرنا چاہتی تھی تو اس کو کہا جاتا تھا کیا تم بوڑھی عورتوں کی طرح سر پہ لادہ کے پھر رہی،
ابھی جوانی ہے، جب ہوگی بڑھاپے میں آؤ گے پھر کر لینا. الحمدللہ آج کا معاشرہ بہت اچھا ہو گیا ہے، اتنی بڑی تعداد جوانوں کی اس بات کی کیا ہوا ہے. تو بعض لوگ بعید سمجھتے تھے چیز کو کہ ہاں ٹھیک ہے ہوگا دیکھا ہوگا، جب ہوگا دیکھا جائے گا. اس کے اندر کوئی بات ہے. یہ جو لوگ بعید سمجھتے ہیں یہ فقط زبان سے بعید سمجھتے ہیں یا عمل سے بعید سمجھتے ہیں؟ زبان سے بعید سمجھنے والا ایک طبقہ ہے، لیکن عمل سے کسی چیز کو بعید سمجھنے والا بڑا طبقہ ہے. اب میں جرأت کے ساتھ یعنی شرمندگی کے ساتھ کہوں گا کہ مجھ جیسا شخص قیامت کو بعید سمجھنے والا شخص ہے. عملی طور پر میں قیامت کو بعید سمجھتا ہوں. بعید سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے جب آئے گی تو آئے گی. اگر میں قیامت کو بعید نہ سمجھوں، بعید کا مطلب بچوں کیا ہے؟ دور، ڈسٹینس پہ اور دور. ایک ہم کہتے ہیں مستقبل قریب، مستقبل بعید یعنی نزدیک، اور لانگ فیوچر، نیئر فیوچر. ٹھیک ہے معلوم ہے ائمہ نے بیان کے انکار نہیں کر رہا، قرآن میں ہے ٹھیک ہے بیان انکار نہیں کر رہا، لیکن میں اس کو بھی ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا. یہ بھی میں زبان سے انکار نہیں کر رہا، عمل سے کر رہا. اگر میں قرآن کریم کی آیات کے مطابق قیامت کو نزدیک سمجھوں تو میری نمازوں کے اندر امام علی علیہ السلام کی نمازوں کی کپکپاہٹ کا کچھ حصہ تو آنا چاہیے. نہیں آنا چاہیے. امام علی علیہ السلام جو میدان جنگ میں نہیں کپکپاتے، انہیں دیکھ کے دشمن ہمیشہ کپکپایا، تھرتھرایا، لرزا، برہنہ ہوا، سب کچھ ہوا. وہ امام علی علیہ السلام نماز کے لیے جب آگے کھڑے ہو رہے کپکپا رہے ہیں. ایسا ہی نا روایت میں سنا ہے. وہ امام علی علیہ السلام جو جنگ میں زخم کھانے کے باوجود کبھی بیہوش ہو کے نہیں گرے، وہ امام علی علیہ السلام نخلستان کوفہ میں خداوند عالم سے مناجات کرتے ہوئے غش کھا کے گر رہے ہیں. مدینے کے اندر نخلستان میں غش کھا کے گر رہے ہیں. جناب سیدہ سے کوئی شخص آگے کہتا ہے، تیزی کے ساتھ آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، نقل بات کرتا ہے. اندر سے پوچھتے ہیں کیا ہو گیا، کیوں اتنی تیزی میں ہو، کیوں اتنی عجلت میں ہو؟ کہنے والا کہتا ہے کہ جلدی کریں، علی کو میں نے وہاں پڑھے ہوئے دکھا ہے، علی کو مر گئے، سمجھتے چلے گئے. اندر سے جواب دیا جاتا ہے گھبراؤ نہیں، علی کی روز کیا. علی خدا تعالیٰ سے راز نیاز کرتے ہوئے اسی طرح غش کھا کے گرتے. یہ کیوں ہے؟ امام علی علیہ السلام کو کس چیز کا خوف؟ قیامت ایک حقیقت ہے. ائمہ علیہ السلام نے جو ہمیں بتایا ہے وہ یہی ہے. ہم نے ائمہ کے نام پہ جو کچھ سنا ہے وہ الگ ہے. ائمہ نے جو خود سے دکھایا، آپ خود فیصلہ کیجیے، وقت ختم ہو گیا. خود فیصلہ کیجیے. جو ائمہ نے ہمیں دکھایا ہمیں وہ لینا ہے، یا ہمیں ائمہ کے نام پہ جو ذاکر نے بتایا ہمیں وہ لینا ہے؟ آپ کی عقل کا فیصلہ، آپ کے ضمیر کا فیصلہ. مجھے جواب نہیں چاہیے. جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں. ہمیں ائمہ کا نام لے کر جو ذاکر نے سکھایا، خطیب نے سکھایا، اللہ مولوی نے سکھایا، ہمیں وہ لینا ہے، یا جو ہمیں ائمہ نے خود دکھایا ہے ہمیں وہ لینا ہے؟ کون سا صحیح راستہ ہے؟ اپنی عقلوں سے خود فیصلہ کیجیے، اپنے ضمیر کو خود گواہ بنائیے. چونکہ قیامت میں کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا سوائے آپ کے اپنے نفس کے. سوائے آپ کے اپنے کوئی کھڑا نہیں ہوگا. کوئی کھڑا نہیں ہوگا. ہاں کوئی ماں بھی ساتھ نہیں ہوگی. قرآن کی آیت جب قیامت کا تذکرہ آتا ہے سورہ حج کی آیات کے اندر، قیامت کے تذکرے میں یہی بیان کیا جاتا ہے اقتربت الساعہ، وہ وقت نزدیک آ گیا. اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ تم دیکھو گے کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو پھینک دے گی. میں نے شاید پچھلے سالوں میں بیان کیا تھا کہ یہ تشبیہات قرآن کریم کی ایسے ہی نہیں ہیں، ہدف ہے ان کے پیچھے. خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کی شدت اتنی ہے کہ ماں دودھ پیتے ہوئے بچے کو پھینک دے گی؟ اس لیے کہ ایک ماں جس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور انفینٹ چائلڈ ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں پر ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ اس بچے کا ٹوٹل دار و مدار اس کے اوپر ہے. یعنی اگر بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے، تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، سوچنے کی حد تک بات کر رہا ہوں، ماں تھوڑی دیر کے لیے اس سے قابل ہو سکتی ہے، اپنے کاموں میں لگ سکتی ہے، اس کو چھوڑ سکتی ہے، کیونکہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، پھر سے جا کے چیز نکال سکتا ہے، بھوک لگے کھا سکتا ہے. جو انفینٹ چائلڈ ہے، ہاتھوں پر ہے، نوزاد ہے، ماں کو پتہ ہے کچھ نہیں کر سکتا، جو اس کے لیے کرنا ہے میں نہیں کرنا ہے. ایسے ہی کوئی اس کی طرف حملہ آور ہوگا، کوئی خطرہ اس کو لاحق ہوگا، کون بچائے گا؟ میں بچاؤں گی. کھانا اس کو میں دوں گی، اس کی صفائی کا اہتمام میں کروں گی. یعنی نوزاد بچے کی مثال خدا اس لیے دے رہا ہے کہ ماں اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہے جس بچے کو، اسے معلوم ہے کہ اس کا ٹوٹل وجود میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اس بچے کو چھوڑ دے گی ماں. قیامت ایسی چیز ہے.
لہذا ماں بھی کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن، ابتدائی مرحلے کے اندر وہ شفاعت کی منزل بات کی، وہ ایک مرحلہ ہے لیکن اس سے پہلے کی بات ہے بس۔ لہذا خدا تعالیٰ نے بیان کہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، جو لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، بعید سمجھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا عملی طور پر مجھ جیسے افراد اس میں شامل ہیں، ہم قیامت کو مانتے ہیں مگر بعید سمجھتے ہیں۔ جس طرح ہم زمانے کے امام کو مانتے ہیں، ان کے آنے کا کہتے تو ہیں لیکن بعید سمجھتے ہیں۔ انتظار ہمارا حقیقی انتظار نہیں، آج پہلا دن ہے ماہ رمضان کی پہلی رات، دوسری رات گزر رہی ہے۔ اس ماہ رمضان میں نے عرض کیا کہ اس ماہ رمضان میں خدا نے بیان کیا اس کی خصوصیات میں سے بڑی خاصیت اس کا شب قدر ہے، اور اس شب قدر کو حاصل کرنے والا وہ انسان ہوتا ہے جو اس کے شروع کے دنوں سے اپنے معاملات میں توجہ رکھے، اس کے لمحات کو سنبھال کے رکھے، خدا اسے شب قدر کا ادراک دیتا ہے۔ اور شب قدر کی جو اہمیت ہے وہ زمانے کے امام کی وجہ سے، کیونکہ شب قدر میں خدا کی جانب سے ملائکہ کا نزول زمانے کی حجت پر ہوتا ہے۔ لہذا اس پورے ماہ رمضان کا خلاصہ شب قدر اور شب قدر کا خلاصہ زمانے کا امام، زمانے کے امام، زمانے کے امام کی نسبت میں میں اسی طرح کا ہوں۔ انتظار ہے لیکن ہاں ٹھیک ہے، وہ والا انتظار جب ہوگا تو ہوگا، جب آئے گا وقت تو آئے گا، اپنی طرف سے اس کے لیے نہیں کرتا۔ بس عزیزاً یہ آیات اس کو یہیں پر روکتے ہیں۔ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا، چونکہ زمانے کے امام سے بات آ گئی ہے، میں گفتگو روک رہا ہوں، اگلی آیت انشاءاللہ کل سے اور بیان کریں گے۔ ایک شخص آیا چھٹے امام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مطل فرج، فرج کب ہوگا؟ یہ جو آپ آئمہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آئمہ کی حکومت قائم ہوگی، اس کے ذریعے سے انسانوں کو آسانیاں ملیں گی، زمین خدا اور خدا کا نظام نافذ ہوگا، مطل فرج یہ کب ہوگا؟ امام نے اس سے کہا کہ تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جو رسول اللہ کی حیات میں آیا، رسول اللہ نے بیان کیا، رسول اللہ نے قیامت کے بارے میں معاملات کو بیان کیا۔ اس شخص نے رسول اللہ سے سوال پوچھا، یا رسول اللہ متی الساعہ، یہ جو آپ قیامت کی باتیں کر رہے ہیں کب آئے گی قیامت، کب ہوگا یہ؟ رسول اللہ نے اپنی نماز شروع کی، نماز پڑھنے کے بعد اس کو مخاطب کیا اور اس سے کہا کہ تم جو قیامت کی بات کر رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، پہلے مجھے یہ بتاؤ ما اعددت لہا، تم نے اس قیامت کے لیے کیا تیار کیا، تم نے کیا مانی کی ہے؟ میں بتا رہا ہوں قیامت تو آئے گی، اس کے اندر یہ ہوگا جو کچھ لے کے جاؤ گے وہ ملے گا، جو اچھائی وہ ملے گی، برائی وہ نظر آئے گی، وہ سب کچھ ہوگا اس کے مطابق۔ ما اعددت لہا، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ رسول اللہ نے پیغام دیا کہ اس کو چھوڑ دو، قیامت کب آئے گی، قیامت تو آئے گی، تم نے کیا تیار کیا؟ امام صادق نے اس شخص سے کہا کہ تمہارا سوال اسی شخص کی طرح ہے جو تم مجھ سے آگے پوچھ رہے ہو، مطل فرج کب ہوگا ضرور، یہ بتاؤ ما اعددت لہا، تم نے اس ضرور کے لیے کیا مانگی کی، تم نے تیار کیا کی ہے، تمہارے پاس ہے کیا زمانے کے امام کو پیش کرنے کے لیے؟ آمادہ ہو، پھر کہو کہ کب ہوگا تو بات سمجھ میں آتی ہے، آمادگی تو کرو اپنی۔ عزیزان محترم، آج پہلے ہی رات کو پیغام لیں، ہم نے اپنے زمانے کے امام کے لیے کتنی آمادگی رکھی ہے۔ زمانے کے امام آیت اللہ جوادی عاملی کی بات پر گفتگو جملے کو ختم کر دو۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ امام زمانہ اس دنیا کے اندر عالمی حکومت بنانے آ رہے ہیں، عالمی حکومت۔ اس کو اور سے سنیں، مخصوصاً بچے جوان میں صاحب میں موضوع پہ بڑا تفصیل سے بول چکا ہوں موضوع کی مناسبت سے۔ عالمی حکومت ہے، امام زمانے کی حکومت عباس ٹاؤن کی گلیوں کی حکومت نہیں ہے، امام زمانہ کی حکومت انچولی کی حکومت نہیں ہے، امام زمانہ کی حکومت عالمی حکومت ہے، امام زمانہ کی حکومت پوری اس دنیا کی حکومت ہے۔ اس پوری دنیا کی حکومت کے لیے امام کو سپاہی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے، نہیں چاہیے ہوتے تو پھر معاملہ پیچھے سے حل ہو جاتا نا۔ امام علی علیہ السلام کیوں مشکل میں پڑے، 25 سال کیوں زحمتیں اٹھائی، کیوں مشکلات میں گئے، لوگ ساتھ نہیں تھے۔ امام حسن کا جنازہ کیوں 3 بار ہوا، لوگ ساتھ نہیں تھے۔ امام حسین کی اس طرح سے بے دردی سے شہادت کیوں ہوئی، لوگ ساتھ نہیں تھے۔ جتنے ساتھ تھے انہوں نے ساتھ دیا، باقی لوگ نہیں تھے۔ چوتھا امام کیوں قید ہو کے چلا، لوگ ساتھ نہیں تھے۔ پانچویں چھٹے امام نے اتنے سارے لوگوں کے ہونے کے باوجود قیام کیوں نہیں کیا، حقیقت میں لوگ ساتھ نہیں تھے۔ چھٹے امام نے یہ بیان کیا تھا، آنے والا آیا اور حسان سے آیا، ہزار لوگ بیٹھے تھے، امام سے کہتا قیام کیجئے نا، قیام کیوں نہیں کرتے؟
امام نے کہا قیام کے لیے تو جان دینی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اس نے کہا تو سارے لوگ موجود ہیں۔ امام نے کہا اچھا، آپ نے مکی والا آپ کے ذہن میں ہوگا، وقت گزر گیا، اس نے پھر اس کی ضرورت یاد۔ امام نے کہا کتنے ایسے لوگ ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک بھی نہیں۔ امام نے اس کو ہاتھ پکڑا، چند جانوروں کے پاس لے کر گیا، 25-30 جانور تھے، کہا اس تعداد میں ہمارے حکم کے ماننے والے ہوتے ہیں، بیان کر دیں۔ ساتواں امام سب سے زیادہ قرآن کی قید 14 سال کی قید، کیوں؟ کون نہیں ہے؟ لوگ نہیں ہیں۔ جنازہ اٹھانے کے لیے بعد میں ہزاروں لوگ نکل آئے، لیکن زندگی میں ساتھ دینے کے لیے نہیں ہے۔ امام رضا، امام محمد تقی، امام نبی سب یہ ایسے ہیں۔ امام غیبت میں چلے گئے، کیوں چلے گئے؟ لوگ نہیں ہیں۔ جس وقت لوگ ہوں گے ہم تشریف لائیں گے، ان لوگوں میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص پوچھے کہ واقعی میں امام کے آنے والے لوگوں میں شامل ہوں یا نہیں ہوں اس وقت۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جب میری اور آپ کی زندگی کی پرائیورٹی امام زمانہ بن جائیں گے۔ بات مختصر لیکن یہ حقیقت، میری اور آپ کی زندگی کی پرائیورٹی امام زمانہ، اولویت امام زمانہ ہو تو ضرور بہت آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر میری اور آپ کی ترجیحات میں امام زمانہ کا نمبر 10ویں 12ویں نمبر پہ آتا ہو، پہلے پڑھ لوں، پہلے کمائی کر لوں، پہلے شادی کر لوں، پہلے بچے ہو جائیں، پہلے جاب سنبھال لوں، پہلے جاب سیکل کر لوں، پھر امام کی ضرورت کی طرف بات کروں گا، امام کی نہیں آنا، اس کا معاملہ لٹکتا رہے گا۔ جس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کی اولویت امام بن جائیں گے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور اس کو آپ اور میں دعائیں پڑھتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی ہونے والی آنکھ چاہیے جو زمانے کے امام کی غیبت میں ساتھ ہو سکے، یعنی یعقوب کی طرح رونے کا حوصلہ۔ خدا انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اس مرحلے تک پہنچنے کی توفیق اور سعادت عنایت فرمائے۔ سورہ مبارکہ نبا کی سورہ ہے، اور اس کے اندر جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ قیامت سے متعلق ہیں۔ نبا خبر کو، بڑی خبر کو کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ جب عظیم کا لفظ آ گیا یعنی ایک اہم خبر کہ جس کے بارے میں جاننے سے، اس پر عمل کرنے سے انسان کو سعادت اور فائدہ نصیب ہوگا۔ اس کے کئی مصادر بیان کیے گئے کہ نبا کا معنی، ایک معنی کیا گیا خود قرآن کریم، ایک معنی کیا گیا تعلیمات اہل بیت، تعلیمات اسلام، اسلام کی تعلیمات، ایک معنی اس کا ولایت علی بن ابی طالب، اور ایک معنی قیامت اور اس کے مراحل کا کیا گیا۔ اور جہاں بھی سورہ نازل ہوا یعنی مکے میں، اس کے مطابق جو آخری معنی ہے وہ زیادہ دقیق معنی ہے۔ اور قیامت کے اندر لوگ انکار کرتے رہے، لیکن کیا ہے قیامت کا؟ ایک سرے سے انکار کہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ ایک بھی یہ کہ لوگ مانتے تو ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ شاید مشکل مدد ہے، کیسے ہوگا پتہ نہیں، کیسے نہیں ہوگا۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ دور سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوگا لیکن دور، ابھی فی الحال نہیں آ رہا۔ اور یہ تین معنی ہمیں بیان کی، انشاءاللہ باقی بیان کل درود پڑھیں۔